بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، موجودہ حکومت جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دو طوفانوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک طوفان جو تھا وہ تحریک لبیک کی طرف سے اٹھا ہوا تھا، اور تحریک لبیک کی طرف سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ 17 فروری کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور اس کے لیے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، اور حکومت نے اس حوالے سے ان سے متعدد بار میٹنگز بھی کی، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، لیکن سعد رضوی جو علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند ہیں انہوں نے حکومت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم یہ بات مصدقہ ذرائع نے بتائی ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو بھاری رقم کی پیشکش کی گئی تھی، جو کہ ذرائع نے بتایا تقریباً 3 ارب روپے کی یہ رقم تھی، جو ان کے سامنے لے جا کے رکھی گئی کہ آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور اسلام آباد کے محاصرے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس سے ہٹ جائیں۔ لیکن علامہ سعد رضوی کی طرف سے اس دولت کو ٹھکرا دیا گیا، اس رقم کو ٹھکرا دیا گیا، اور اس پیشکش کو ٹھوکر مار دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے لیے فخر ہوگا کہ اگر ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دے دیں۔ جس کے بعد حکومت یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالا جائے تاکہ پرامن طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ جس کے بعد جناب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور دیگر اکابرین نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور طے پایا کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا، اور سینٹ الیکشن کے بعد اپریل میں یہ ہماری پارلیمنٹ یہ طے کرے گی کہ ان کو پاکستان میں رکھا جانا ہے یا کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ جس پہ علامہ سعد رضوی نے اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ اگر یہ طے کرتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے تو یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی خبر ہوگی، اور اگر پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کو ملک بدر نہ کیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر وہ اپنی جو شورا ہے، جو ان کے ساتھی ان سے مشورے کے بعد اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی کے بعد علامہ سعد رضوی نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے مشن سے اور ناموس رسالت سے اسی طریقے سے مخلص ہیں جس طرح کہ ممتاز قادری صاحب اور دیگر تحریک لبیک کی جو شخصیات ہیں وہ اس سے مخلص ہیں۔ لہٰذا حکومت کو نہ صرف انہوں نے ٹف ٹائم دیا بلکہ حکومت کے لیے ایک راستہ بھی انہوں نے متعین کیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ ہے، لہٰذا پارلیمنٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان میں ہونا یا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک زبردست اقدام ہے، اور اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ گستاخانہ خاکوں کی بنیاد پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جانا ضروری ہے، تو اس سے پارلیمنٹ جو ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ عوام میں بڑھے گی۔ لیکن اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرنے سے کتراتی ہے یا پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر علامہ سعد رضوی اور ان کے ساتھیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، اور جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو یہ حکومت کے لیے دوبارہ خطرہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا حکومت کے لیے ضروری ہے کہ جو 2 ماہ کا بیچ میں وقفہ پیدا ہوا ہے اس عرصے کے دوران حکومت جو ہے وہ اس کا مؤثر حل نکالے، جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، جس سے تحریک لبیک کے کارکن اور پاکستان کے کروڑوں عوام بھی مطمئن ہوں، تاکہ بات جو ہے وہ دوبارہ دھرنے کی طرف نہ جائے، محاصرے کی طرف نہ جائے۔ چونکہ جب تحریک لبیک کے کارکن جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت کا محاصرہ کرتے ہیں تو یہاں کی جو زندگی ہے، سوشل زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا جناب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے پاس یہ بھرپور 2 ماہ ہیں کہ وہ تحریک لبیک سے کیے گئے معاہدے کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک سے معاہدہ ہے، بلکہ وہ اس کو سنجیدہ لیں اور اس کا حل بھی نکالیں۔ اور دوسرا ناظرین، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری حکومت نے لال مسجد اور جامعہ حفصہ مدرسہ کے ساتھ جو معاملہ کافی عرصہ سے کھنچاؤ کا شکار تھا اس کو بھی ایمیکیبلی پرامن طریقے سے حل کر لیا، اور مذاکرات کے ذریعے مولانا عبدالعزیز جو ہیں ان کو یہ قائل کر لیا گیا کہ وہ لال مسجد کے معاملے سے دستبردار ہو جائیں۔ اور اس مسئلے میں بھی اسلام آباد میں روزانہ کوئی نہ کوئی کھینچا تانی لگی رہتی تھی، اور وفاقی پولیس عوام کو تحفظ دینے کی بجائے زیادہ تر لال مسجد کے معاملے میں الجھ کر رہ جاتی تھی۔ لہٰذا یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اسلام آباد پولیس اور یہاں کے بڑوں نے ایک پرامن طریقے سے پرامن مذاکرات کے ذریعے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا مسئلہ حل کر لیا، اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ معاملہ دوبارہ
اس طریقے سے نہیں اٹھے گا کہ یہاں کی زندگی دوبارہ جو ہے مفلوج ہو کر رہ جائے۔ تو ناظرین، یہ دو بڑی اچیومنٹس ہیں، اگرچہ عارضی اچیومنٹس ہیں جو حکومت نے حاصل کی ہیں، اور دو بڑھتے ہوئے طوفان جو تھے وفاقی دارالحکومت کی طرف حکومت نے پرامن طریقے سے ان کو روک لیا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے کروڑوں دلوں کی آواز ہیں، کروڑوں عوام ان کو یہ چاہتے ہیں، اور پورے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تحریک لبیک کے لیے حاضر ہیں، اور وہ اپنے ناموس رسالت کے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اور یہ باتیں بھی اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ ان کے جانشین نہیں ثابت ہو سکتے یا تحریک لبیک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے۔ علامہ سعد رضوی نے نوٹوں سے بھری ہوئی بوریوں کو ٹھوکر مار کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو سچا مسلمان ہے اس کے لیے دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور میں یہ آپ سے کوئی لچھدار گفتگو نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، اور بابسوخ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بھرپور فنڈز لے لیں، اور دیگر جو کئی ہمارے علماء جو ہیں وہ حکومتی فنڈز پہ پلتے ہیں ان کی طرح آپ بھی موجیں کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے اس کے آخری سانس تک ناموس رسالت کے لیے جدوجہد کی، اور ان کے مشن کو ہم بھی آگے جاری رکھیں گے، اور ناموس رسالت کے لیے اس جدوجہد کو اور تیز کیا جائے گا۔ تو علامہ سعد رضوی نے اس موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند ہیں، اور وہ تحریک لبیک کے مشن کو آگے بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ علامہ خادم حسین رضوی نے جو آخری دھرنا فیض آباد میں دیا تھا، جس میں وہ بیمار بھی تھے، اور اس کے بعد ان کو نمونیا ہوا، اور اس کے بعد وہ انتقال فرما گئے، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بھی ناموس رسالت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور گرچہ وہ برملا منافق لوگوں کو، دو نمبری کرنے والوں کو گالیاں بھی دیتے تھے، لیکن لوگ ان سے محبت کرتے تھے، چونکہ ان کی محبت کا مرکز جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے لوگ جو ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح شمع کے گرد پروانے منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو اب وہ تحریک جو ہے علامہ سعد رضوی کے پاس ہے، اور علامہ سعد رضوی بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور اپریل میں حکومت نے اگر ان کے مطالبات کی روشنی میں پارلیمنٹ میں اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو دوبارہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو حکومت کے لیے لازمی ہوگا کہ سینٹ الیکشن سے فارغ ہوتے ہی پہلی ترجیح کے طور پہ اس مسئلے کو حل کرے، وگرنہ پی ڈی ایم تو کچھ کرے نہ کرے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ تحریک لبیک اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ہر چیز کو پلٹ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا پی ڈی ایم چونکہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں، لیکن تحریک لبیک کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے۔ حکومت کے لیے اب یہ غور و خوض کرنا ہوگا، جناب شیخ رشید کو اس کے حوالے سے معاملے کو دیکھنا ہوگا، بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا، جناب عمران خان کو اس بارے میں بار بار دیکھنا ہوگا، ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہوگا، چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن اس کو ہم نے نیشنل طور پہ حل کرنا ہے، اور اگر یہ حل نہ ہوا تو اس کے نیشنل ہمارے قومی سطح پر بہت اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ صرف تمام حوالے سے دیکھے، انٹرنیشنلی بھی دیکھے اور نیشنلی بھی دیکھے، 22 کروڑ عوام کے جذبات کو بھی دیکھے، اور پھر اس میں جب 22 کروڑ عوام کی ترجمانی ہوگی، یقیناً حکومت کو سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور تحریک لبیک کو بھی سیاسی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اس سے بڑا فائدہ ہماری آخرت ہے جو ہمیں اس تحریک کے ذریعے سنوارنی چاہیے، عمران خان کو بھی سنوارنی چاہیے، اور پاکستان ریاست مدینہ بنے یا نہ بنے، لیکن ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہماری ہم سب کی آخرت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس پہ سمجھوتا کریں گے، کسی قسم کا سودے بازی کریں گے، تو ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔